بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اسلامی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ حالات اور مصائب کی ماری اور اوپر سے فاقوں پر فاقے آنے لگے۔ بچوں کو بھوکا نہ دیکھ سکتی تھی۔ اڑوس پڑوس میں بھی کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ چنانچہ اس سید زادی نے بچوں کے ہمراہ وہاں سے ہجرت اختیار کی اور ایک اجنبی علاقہ میں چلی گئی جہاں اسے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ بیچاری اس تلاش میں تھی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اسے اور اس کے بچوں کو پناہ دے دے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس علاقے میں فلاں نام کا ایک مسلمان ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں اس کے پاس چلی جاؤ، ممکن ہے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کر دے۔ اس مسلمان شخص کے گھر کا پتہ لے کر وہ سید زادی چلی جاتی ہے۔ وہ شخص گھر میں موجود تھا۔ سید زادی نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے، میں سید زادی ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہوں، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو سید زادی ہے؟ یہاں ہر دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اگر کوئی ثبوت تیرے پاس ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جا۔ سید زادی نے کہا، لیکن میں تو اس علاقے میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا تک نہیں، پھر کون گواہی دے گا کہ میں آل رسول ہوں؟ اس پر وہ شخص کہنے لگا، بنا ثبوت کے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر وہ سید زادی مایوس ہو کر چلی جاتی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گھر نظر آتا ہے۔ دستک دینے پر ایک شخص باہر آتا ہے جو ایک یہودی راہب تھا۔ سید زادی نے اپنی داستان سنائی۔ داستان سننے کے بعد وہ فوراً اسے اور اس کے بچوں کو گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہا، جو کچھ بھی کھانے کو اس وقت میسر ہے وہ ان کو کھلاؤ اور باقی کا انتظام کرو۔ اس کے بعد اس یہودی راہب نے کہا، بیٹی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور جب تک یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو۔ تمہارے اور تمہارے بچوں کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، اور اگر چاہو تو ہمیشہ کے لیے بھی اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ رات ہوئی، کھانا کھایا اور سب سو گئے۔ رات کو اس مسلمان شخص جس کے پاس یہ غریب سید زادی پہلے گئی تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں اور جنت کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ جب میں دروازے سے گزرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو میں نے کہا، حضور، میں ایک مسلمان ہوں اور آپ کا امتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو ایک مسلمان ہے؟ اس پر میں پریشان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس مجبور ہو کر آئی تھی اور تو اس سے ثبوت مانگتا تھا، جا آج تو بھی ثبوت لے کر آ۔ جب آنکھ کھلی تو بھاگا اسی سید زادی کو تلاش کرنے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سید زادی اس طرف گئی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ اس یہودی راہب کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سید زادی سے معافیا مانگنے لگتا ہے اور اپنے ساتھ لے جانے کا اصرار کرتا ہے۔ وہ یہودی راہب جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس مسلمان شخص سے کہتا ہے، میاں، سودا ان دیکھا ہوتا تو میں کر لیتا، لیکن اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کے دروازے سے دھتکار رہے تھے، مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل فرما رہے تھے۔
میں سویا تو بغیر ایمان کے تھا لیکن اٹھا ایمان کے ساتھ ہوں۔ میں اور میری بیوی ہم دونوں اس سید زادی کی برکت سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم الٹے سیدھے سوالات کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ ہر نیک کام میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو۔ بعض دفعہ انسان نیکی کے کام تو کر لیتا ہے لیکن دکھاوا یا پھر اس کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔